कर देंगे। من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم. गुज़श्ता हफ्ते भी बहुत ज्यादा किसी के बारे में गुमान करना इम्तिहान आदमी को बदगुमानी तक ले जाता है और बाज बदगुमानियां गुनाह हैं। इसलिए इस्लामी सोसाइटी को इस बुरे अमल से बचना है ताकि इस्लामी सोसाइटी इंतहाई अमन और अमान और मोहब्बत वाली सोसाइटी हो। मैंने अर्ज किया था कि ये पूरी सूरत एक मुसलमान को इज्तिमाई और इनफिरादी दीनी जिंदगी जीने के आदाब सिखाने के लिए है और कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका ताल्लुक इंडिविजुअल पर्सनल लाइफ से है और कुछ का ताल्लुक जो है वो एक कलेक्टिव जो जिंदगी इंसान गुजारता है समाज और माशरे में उससे।
بدگمانی کے بارے میں تو پہلے بات ہوئی تھی، اور یہ کہا تھا کہ انسان سب کے بارے میں اچھا گمان رکھے، برا گمان نہ رکھے۔ ایک بات تو یہ کہی۔ اس کے بعد اسٹیپ بائی اسٹیپ دوسری بات کہتے ہیں کہ دوسروں کے درون خانہ اور سیکریٹ اور انڈیویجول جو مسائل ہیں ان میں انٹرفیئر مت کرو۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ عامةً لوگ دوسروں کے داخلی معاملات میں بحث بھی کرتے ہیں اور دخل بھی دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں تعلقات خراب ہو جاتے ہیں۔ اور جو دخل دینے والا ہے، امتحان جب لوگوں کو پتہ چلتا ہے تو اس کے ساتھ بھی تعلقات خراب ہو جاتے ہیں کہ بھئی ہمارے پرسنل معاملات میں کیوں دخل دیتا ہے۔ تو جب تک کوئی اپنے معاملات کے بارے میں ہمیں دخل دینے کی درخواست نہ کرے اور جتنی حد تک کہے اس حد تک ہمیں رہنا ہے، اس سے آگے چھوڑ دو۔ اس لیے مسائل کے حل کرنے کے لیے پہلی بات یہ بیان فرمائی کہ مسائل کا حل خاندانوں میں اپنے طور پر کرو۔ کسی خارجی آدمی کو لاؤ گے تو کوئی بات دخل والی بنے گی، دوسرے کو پتا چلے گا، اپنے مسائل خود حل کر لو۔ جاپان میں کوئی وکیلوں کا کاروبار نہیں ہے، اپنے مسائل آپس میں حل کرتے ہیں، کہتے ہیں ٹائم بھی بگڑے گا، پیسہ بھی بگڑے گا، فائدہ کچھ نہیں ہوگا۔ اور وکیل مسئلہ حل کرنے کے لیے لڑنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بتائے گا۔ حضرت جی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ 250 روپے کا سلوک تو پڑوسیوں سے کر نہیں سکا، تو لڑائی ہو گئی تو 2.5 لاکھ روپے کا وکیل روکا۔ اگر 250 روپے خرچ کر کے پڑوسیوں سے دوستی کر لیتا، تعلق رکھتا، تو 2.5 لاکھ کا وکیل کھڑا نہ کرنا پڑتا۔ اور انتہا کیا نہیں نکلے گا، نتیجہ کیا ہوگا؟ امتحان 2.5 لاکھ میں کیس جیتنے کے بعد بھی دشمنی تو ملنے ہی والی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ کیس جیت گیا، چلو 2.5 لاکھ خرچ کیے تو اب دشمنی ختم ہو گئی، آپس میں محبت ہو گئی، یہ تو ہوگا نہیں۔ امتحان تو دشمنیاں ہی برقرار رہے گی۔ فرماتے ہیں اگر سنت پہ عمل کیا ہوتا اور سرکار والے طریقے اگر زندگی میں رکھے ہوتے تو معاملہ 250 کے اندر بھی نبٹ سکتا تھا، 2.5 روپے میں بھی نبٹ سکتا تھا، لیکن اس کے خلاف زندگی گزاری تو پریشان ہو گیا۔ اور اتنا پیسہ جانے کے بعد بھی دشمنی کے علاوہ کچھ ہاتھ آیا نہیں۔ اس لیے اسلامی تعلیمات کا اپنانا اور اسلامی تعلیمات کو اختیار کرنا، یہ اصل میں ہماری دنیا اور آخرت دونوں کی فلاح اور بہبودی کے لیے بہتر ہے۔ یہ مسائل دونوں جہان کے لیے ہیں، دونوں جہان کی کامیابی کے راستے اسی میں ہیں۔ ایک بات تو یہ فرما دی، یہ 2 اصول ہوئے۔ ایک تو دوسروں کے بارے میں بدگمانی مت کرو، پہلے سے اصول تو چلے آ رہے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر کہا دوسروں کے اندرونی معاملات میں دخل نہ دو اور ان کی خفیہ چیزوں کے پیچھے اور اس کی ٹوڑ میں مت لگو، اس کی بال کی کھال مت نکالو، کھود کھرید نہ کرو، ان کو ان کے حال پر چھوڑو۔ ہم کو اللہ تعالیٰ نے دوسروں کے گھر کا جو ہے منسٹر نہیں بنایا ہے کہ ہم ان کے گھر کی تحقیق کریں اور اللہ کے یہاں رپورٹ دیں، اس لیے سب کو اپنے حال پر چھوڑ دو۔ جب ایسا کریں گے تو بہت سی فضول باتیں جو ہے وہ کم ہو جائیں گی۔ آج تیسرا اہم مسئلہ غیبت کا بیان کر رہے ہیں، اس سے بات آگے جائے گی تو غیبت پہ پہنچے گی۔ غیبت کیا ہے؟ جس کو آپ انگریزی میں بیک بائٹنگ کہتے ہیں۔ میں نے بتلایا تھا کہ 3 چیزیں ہیں۔ غیبت تو کسی میں ہے ایک برائی، لیکن اس کے پس پشت اس کو کہا گیا، کہنے والے نے وہی برائی جو ہے اس کو لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے، لیکن جس کی برائی بیان کر رہا ہے
وہ جو ہے موجود نہیں ہے یہاں. اس کو غیبت کہا، حالانکہ وہ چیز ایک عیب ہے اس میں. تو فرماتے ہیں کہ اپنے بھائی کا وہ عیب جو اس میں ہے اس کو پس پشت کہنا کہ وہ سنتا تو ناراض ہوتا کہ میرے پیچھے کیوں کہا گیا، مجھے کہتے نا. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات ہے بہتان، کہ ایک چیز کسی میں پائی نہیں جاتی اور پس پشت جو ہے الزام اس کے اوپر لگایا، حالانکہ وہ عیب اس میں ہے نہیں، یہ بہتان ہے. تو جب کوئی بہتان کی بات کرے تو کیا کرنا چاہیے، کوئی غیبت کی بات کرے تو کیا کرنا چاہیے؟ اور حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ایک چیز ہے عفق. عفق یعنی دوسرے کسی پہ الزام لگا رہے تھے، اس کے اندر یہ بھی ساتھ ہو گئے، ہم نوائی انہوں نے بھی شروع کر دی، اور تحقیق ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، سب بول رہے تھے انہوں نے بھی کہنا شروع کر دیا، حالانکہ تحقیق کے بغیر کسی کے باپ میں کچھ نہیں بولنا. بھائی آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہا لوگ کہتے ہیں، دلیل نہیں ہوئی. لوگوں کا کہنا دلیل نہیں ہے. لوگ یوں کہتے ہیں، آپ نے دیکھا تھا؟ نہیں دیکھا. آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے؟ نہیں ہے. آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہے؟ نہیں ہے. پھر کیوں کہا آپ نے لوگ کہتے تھے؟ تو میں نے کہا یہ دلیل نہیں بنے گا. کیا عدالت میں کوئی کیس جائے اور یوں کہے وکیل کے لوگ کہتے تھے تو ایسا میں کہتا ہوں، کیا اس کا وکالت کا کاروبار ٹھپ نہیں ہو جائے گا؟ یہ وکیل بننے کے قابل نہیں ہے، اس کو کیا چیز پیش کرنا ہے وہی نہیں معلوم. تو وہاں جج کہے گا کہ جو بات پیش کرو مدلل پیش کرو، پروف پیش کرو، کاغذات پیش کرو، دستاویز، جو بات ہو مدلل پیش کرو. یہ بات مدلل نہیں ہے. فرماتے ہیں اس کو کہیں گے عفق. قرآن کریم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ واقعہ عفق جو ہے اس کو ذکر کیا ہے، اور کئی آیتوں میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات جو ہے اس کو بیان کیا. تو جو لوگ اس میں بغیر کسی تحقیق کے دوسروں کی سنی سنائی میں انہوں نے ملی بھگت کر لیا اور ہاں میں ہاں ان کی ملایا اور بات کو چلایا، ان کو کہا کہ یہ بھی اس میں شامل ہے، سزا بھی دی گئی ان کی. تو ان کو کیا کہنا چاہیے تھا جب یہ گندی بات ان کے کانوں تک پہنچی؟ عزت مآب ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا دامن عزت پر جس نے کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی. تو تم ایمان والے ہو، تمہارے نبی کی بیوی تھی، جب تم تک یہ بات پہنچی تو تم کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ سبحانک ھذا بہتان عظیم. تم کو یہ کہنا تھا کہ یہ تو بہت بڑا کوئی بہتان معلوم ہوتا ہے اور ہم کو اس میں کوئی کلام نہیں کرنا ہے. ہم کچھ نہیں کہیں گے کیونکہ ہمارے پاس تحقیق کچھ نہیں، سامنے ہمارے نبی ہیں، سامنے نبی کی بیوی ہے، ہمارے پاس حقیقت حال کچھ نہیں، کیسے ہم کہہ سکتے ہیں؟ تو یہ سنی سنائی بات کو ہوا دینا اور آگے بڑھانا اور اس پر بحث کرنا، اس کو عفق کے ساتھ تعبیر کریں گے. یہ بھی گناہ کی چیز ہے، یہ بھی برائی کی چیز ہے. بہتان تو ہے ہی سرے سے جھوٹ، اور غیبت جو ہے وہ دل دکھانے والی بات. ذکر اخی کا ما یکرہ، پس پشت بھائی کا وہ ذکر کہ وہ سنے گا تو اس کو ناگوار گزرے گا، ایسی بات بھی مت کرو. ہاں، اصلاح کے جو راستے بتائے ہیں علماء نے، کیا آدمی اپنی اصلاح کن کن راستوں سے کر سکتا ہے، اس میں ایک راستہ وہ بتایا کہ ایسا کوئی دوست اپنا طے کرو کہ وہ دوست تمہیں تمہاری خرابی جو ہے وہ بتا دے، تمہارے عیب پر تمہیں مطلع کرے. لیکن یہ زمانہ نہیں رہا. جہاں کوئی عیب پر مطلع کرے گا، عیب بھی ہونا چاہیے. کبھی آدمی اپنے گمان سے ایک چیز کو عیب سمجھتا ہے،
لیکن حقیقت میں وہ عیب نہیں ہوتا، تو کیا کریں؟ ایک چیز کو دنیا معیوب سمجھتی ہے، حالانکہ وہ شرعاً عیب نہیں ہے۔ اس لیے حیا کی جو اقسام بیان کی ہیں ان میں ایک حیا وہ ہے کہ لوگ عوام اس کو حیا کہتی ہے، اور شرعاً جو ہے اس کو حیا کی تعبیر نہیں دے سکتے۔ یہاں تو حیا کی تعبیر شرعی اعتبار سے جو چیز بنے گی وہی کہلائے گی۔ فرماتے ہیں کہ اپنا دوست کو ایسا رکھو کہ جو تمہیں اپنی برائیوں پر آگاہ کرے، اور تم نیت یہ کرو کہ میرا کوئی شیخ نہیں تو میرا دوست میرا شیخ ہے، یہ میری اصلاح کرے گا اور یہ کہے گا میں اپنے آپ کو درست کرتا جاؤں، درست ہو جاؤں۔ اس لیے لقمان حکیم سے پوچھا گیا کہ آپ کو اللہ نے اس قدر عقل اور اتنی دانائی کیسے عطا فرمائی؟ فرمایا بے وقوفوں کے ذریعے دی۔ میں نے عقل سیکھی بے وقوفوں سے، جن کے پاس عقل کا دکال ہے ان سے سیکھی۔ کہا وہ کیسے؟ کہا جن کاموں پر لوگ انہیں بے وقوف کہتے ہیں اور لعنت ملامت کرتے ہیں، میں نے کان پکڑ لیے کہ میں وہ تمام کاموں سے اجتناب کروں گا، پرہیز کروں گا، جس کی وجہ سے مجھے بھی بے وقوف کہا جائے۔ تو میں ان سے اجتناب کرتا گیا، امتحان اللہ تعالیٰ نے مجھے حکمت اور عقل و دانائی عطا فرمائی۔ اب اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں مثالوں سے بھی کام لیتے ہیں، یہ سب معائب ہیں جن کو بیان کر رہے ہیں۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پیاری بات لکھی۔ اصل میں مشائخ کی باتیں اس لیے نقل کرنی پڑتی ہیں کہ جو ہم برسوں میں طے کر پائیں گے وہ منٹوں میں ہمارے سامنے وہ حقیقت کو لا کر رکھ دیتے ہیں۔ کتنی سر پھٹول کریں گے تو شاید ہم اس خلاصے پر پہنچیں گے۔ حضرت نے فرمایا غیبت ایسا گناہ ہے کہ جس میں توبہ کی توفیق بھی کم ہوتی ہے۔ غیبت آدمی کیوں کرتا ہے اس کی جڑ میں ذرا اتر کر ہم دیکھیں۔ کسی کی غیبت آدمی کیوں کرے گا؟ کسی کی برائی آدمی کیوں کرے گا؟ جب آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا۔ تو غیبت اصل میں تکبر کا نتیجہ ہے۔ سب سے بڑا مرض جو ہے روحانی دنیا میں اگر کوئی ہو تو وہ بڑائی ہے، تکبر ہے، گھمنڈ ہے، غرور ہے۔ بس اب ظاہری بات ہے کہ جب کسی کو باکمال دیکھے گا اپنے مقابلے میں تو برداشت نہیں ہوگا تو اس کے عیوب تلاش کرے گا اور غیبت جو ہے وہ کرے گا۔ تو غیبت کیا ہے؟ اصل میں تکبر کا نتیجہ ہے۔ اگر بڑائی نہیں ہے، مزاج میں بڑائی نہیں ہے تو کسی کی غیبت کرنے کا سوال بھی پیدا نہیں ہوتا۔ میرے والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ مجھے کسی سے حسد بھی نہیں ہوتا اور میں کسی کی غیبت، جب حسد ہوتا ہی نہیں ہے، کیونکہ تکبر کے بعد کسی کو دیکھے گا کہ وہ مجھ سے آگے ہے تو دل میں حسد پیدا ہوگا۔ جب حسد پیدا ہوگا تو حاسدانہ گفتگو کرے گا۔ حاسدانہ گفتگو کیا کرے گا؟ اس کے عیوب تلاش کر کر کے اس پر گفتگو کرے گا اور لوگوں کو اپنے باپ میں قائل کرے گا۔ جو اپنے آپ کو مٹا رہا ہو اسے اپنے باپ میں کسی کو قائل کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ وہ کہے گا میں تو مٹنے کے لیے ہوں، کوئی میرا قائل ہو کہ نہ ہو، کوئی میرا معتقد ہو کہ نہ ہو، کیا ضرورت ہے کوئی ہمارا معتقد ہوا کرے۔ ایک ملامتی طبقہ ہوا کرتا تھا، ملامتی طبقہ، وہ بے ارادہ ایسی حرکت کرتا تھا کہ لوگ بھاگ جاتے تھے۔ پھر وہ اپنی یکسوئی سے اللہ کے ساتھ تعلق جو ہے وہ قائم کرتے کہ یہ ہجوم اور لوگوں کا جھمیلا مجھے نہیں چاہیے۔ تو بال ارادہ ایسی کوئی حرکت کر دی کہ لوگ دیکھ کر بھاگ گئے، تنفر پیدا ہو گیا، اگر یہ کیا کر دیا، اتنے بڑے آدمی نے ایسا کیسے کر دیا۔ انہوں نے اللہ کا شکر کیا کہ چلو سب گئے، اب میں اپنا کام کر سکوں گا، ورنہ ریاکاری کا کہیں شائبہ پیدا ہوگا، کہیں کبر کا شائبہ پیدا ہوگا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پیرا نمی پرن مرید امی پرانن، کہ پیر نہیں اڑتا لوگ اس کو اڑاتے ہیں۔
کیا کیا اس کے خوبی اور کمالات اس کی خواب میں بھی کبھی نہیں آیا ہوگا، وہ اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں، وہ تو بیچارہ جانتا بھی نہیں ہے۔ اس لیے شیخ زمانہ اور شیخ مکمل اور کامل کون ہے؟ فرماتے ہیں شیخ کامل اپنے تمام مدارک پورے کرنے کے بعد ایک عام انسانوں کی طرح چلتا پھرتا انسان نظر آتا ہے، اس کے عمل میں اور عام انسان کے عمل میں کوئی فرق ہی نظر نہیں آتا، لیکن تب اللہ کو معلوم کہ اس کا درجہ اللہ کے یہاں کیا ہے۔ لیکن وہ اتنا اپنے آپ کو مٹا چکا ہوتا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو بالکل کامن انسانوں کی درجے میں رکھا ہوتا ہے، انہی کی طرح سے ایسی کامن زندگی وہ گزارتا ہے۔ تو اصل میں یہ ہوتا ہے کمال۔ اب یہ تو کون پہچانے گا؟ ظاہری بات ہے کہ ولی را ولی نہیں شناسد، اللہ والوں کو تو اللہ والے ہی پہچانتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ جتنی برائیاں ہیں نا، کینہ ہے، کپٹ ہے، حسد ہے، بغض ہے، عداوت ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، اس کی جڑ اگر نکال کر دیکھو گے تو تکبر نکلے گا۔ اس لیے سب سے پہلے محنت اللہ والوں کی یہاں اسی کو مٹانے کی، ختم کرنے کی جاتی ہے، اور اس کے لیے وہ ضربہ لگاتے ہیں لا الہ الا اللہ کی۔ لا الہ الا اللہ میں نفی ہے دنیا کی ہر چیز کی، یہاں تک کہ مشائخ لکھتے ہیں کہ اپنی بھی نفی کرو کہ میں بھی کچھ نہیں، میری بھی کوئی حیثیت نہیں۔ نفی کرتے کرتے اس درجے میں پہنچنا ہے کہ اپنی بھی نفی کرو، اپنی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ سمجھو۔ اگر یہ سمجھ میں آ گیا کہ کوئی حیثیت نہیں میری، تو یہ شاید تصوف کا اعلیٰ اور اونچا مقام اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے، لیکن اس میں محنت زیادہ ہوتی ہے، اس میں گھسائی پٹائی زیادہ ہوتی ہے۔ آدمی بنتا ہے انسان ٹھوکریں کھانے کے بعد، اور رنگ لاتی ہے حنا پتھر پہ گر جانے کے بعد، برسوں تک محنت ہوتی ہے، تب جا کر کے کوئی انسان بنتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے بدگمانی یہ ختم ہونی چاہیے، لوگوں کے معاملات میں دخل دینا یہ ختم کرو۔ زندگی اتنی ہلکی پھلکی آپ کو نظر آئے گی، ذرا بھی ٹینشن، ہم کو 55% ٹینشن تو دوسروں کا ہے، اپنا تو ہے نہیں۔ اس نے ایسا کیوں کیا، نہ وہ یوں کیوں کرتا ہے، نہ وہ یہاں کیوں جاتا ہے، نہ وہ یوں کیوں رہتا ہے، وہ یوں کھاتا ہے، وہ یوں کیوں جاتا ہے، وہ کیوں ایسی گاڑی میں جاتا ہے، یہ سب ٹینشن ہم کو ہے۔ یہ سب ہم ٹینشن دوسروں کا لے کے بیٹھے، خود کی تو فکر کرتا نہیں۔ وہ گاڑی پہ ایسا بیٹھا تھا، وہ ایسا لیٹا تھا، وہ ایسا جا رہا تھا، اس نے ایسا بولا، اس نے ایسا کہا، وہ اس کے ساتھ یوں جا رہا تھا۔ یہ سب فضول چیزیں جو ہے، اس نے ہماری صلاحیتوں کا بہت بڑا حصہ لے لیا، جس کی وجہ سے کام میں ہمارا ٹائم لگتا نہیں۔ شریعت چاہتی ہے ہمارا ٹائم لگے کام کے اندر، تو کام میں جب لگے گا جب یہ فضولیات سے پیچھے ہمارا چھوٹ جائے گا۔ اپنے کام میں لگے رہو۔ کون کیا کر رہا ہے اور کون کیا ہے اس کی فکر آپ چھوڑ دیجئے، اپنی فکر میں لگ جائیے کہ مجھے کیا کرنا ہے، مجھے اللہ کے یہاں کھڑے ہو کر جواب دینے کے لائق بننا ہے، اس کی محنت میں لگاؤں۔ اس لیے سید سلیمان ندوی مرحوم ایک شعر سیدھا سادہ کہتے تھے، لیکن بہت اچھا کہتے تھے، ایسے رہے یہاں یا کہ ویسے رہے۔ لوگ کہتے ہیں اس طرح رہا، یوں رہتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، ایسے رہے یہاں یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے، وہاں فیصلہ ہوگا۔ یہاں کوئی کیسا بھی رہ لے، کیسا بھی پہن لے، کیسا بھی کھا لے، کیسے بھی لوگ بات کر لیں اس کے بارے میں، کہیں ایسا نہ ہو کہ بات کرنے والے پیچھے رہ جائیں، اور جس کے بارے میں سمجھ رہے تھے کہ یہ کوئی حیثیت کا نہیں، اس کی حیثیت وہاں نکل آئے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ اپنی انفرادی اور اپنی اجتماعی زندگی کو اگر بہت ٹینشن فری آپ رکھنا چاہتے ہیں تو دوسروں کے بارے میں سوچنا کم کر دیجئے، ختم کر دیجئے۔ بس اپنی آخرت کیسے بنے، میرا دین کیسے بنے، میں اللہ کو راضی کیسے کر لوں، کون سے کام کروں، اس میں کلیکٹیو کام بھی آئیں گے، دوسروں کو خوش کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے تو وہ کام بھی ہم کریں گے۔ اب مثال دیتے ہیں۔ اب ایک بات تو یہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کیا بغیر مثال کے سمجھانے پر قادر نہیں ہے؟ اللہ قادر ہے۔
چاہیں تو بغیر مثال کے سمجھا دیں، ڈائریکٹلی سمجھا دیں. اتنی اللہ تعالیٰ نے طاقت ہے آپ کے پاس، اتنے قادر الکلام ہیں اللہ کہ بغیر مثالوں کے ڈائریکٹلی بات سمجھائے. لیکن دیکھتے ان کو ہیں جن کو سمجھانا ہے، ان کی حیثیت کو دیکھتے ہیں. اللہ تو قدرت والے ہیں، لیکن جن کو سمجھانا ہے وہ بیچارے کمزور ہیں، وہ محتاج ہیں. ان کے احتیاج کو دیکھ کر پھر اللہ تعالیٰ مثالیں بیان فرماتے ہیں تاکہ مثالوں کے ذریعے سے بات ذہن میں اترے تو عمل کرنا آسان ہے. اب دوسری ایک بات سمجھیے کہ سب سے اچھی اور بہترین مثالیں تو قرآن کریم کی ہیں، کیونکہ یہ اللہ کی دی ہوئی مثالیں ہیں، اور ظاہری بات ہے کہ اللہ سے بہتر تو کوئی مثال دے نہیں سکتا، اس سے اچھی تو مثال کوئی نہیں دے سکتا. اس کے بعد خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، اگر کوئی اچھی مثال اللہ کے کلام کے بعد مل سکتی ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں مل سکتی ہے. پھر ہمارے مشائخ کے یہاں، صحابہ کرام کے یہاں، تمام کے یہاں آپ کو طرح طرح کی تمثیلات، طرح طرح کی مثالیں سمجھانے کے لیے ملیں. اب ایک مثال سے سمجھاؤں آپ کو بات کہ بات کتنی مثالوں سے اچھی سمجھ میں آتی ہے. علامہ عثمانی رحمت اللہ علیہ کو سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ حضرت یہ یہود اور عیسائی جو ہیں یہ تو قرآن کریم کا اسٹڈی کرتے ہیں اور اندر سے کیا کیا تحقیقات انہوں نے نکالی ہیں، تو اتنا علماء اسلام نہیں کر سکے؟ یہ تو علماء کو کرنا تھا اور وہ کر رہے ہیں، اور علماء نے تو ایسی تحقیقات باریک باریک سائنسی قرآن میں سے نہیں نکالی جیسے کہ ان لوگوں نے نکالی ہے. اب حضرت نے مثال سے سمجھایا اس تو فرمایا کہ ایک بادشاہ کا دربار ہوتا ہے، تو بادشاہ دربار کے اندر بعض لوگوں کو اور معززین جو ہیں ان کو بلاتا ہے، مدعو کرتا ہے، اور وہ بادشاہ کے خاص مہمان بن کے آتے ہیں، بڑے اعزاز کے ساتھ اور بڑے پرتپاک طریقے پر ان کو استقبال ان کا کیا جاتا ہے، ان کو لایا جاتا ہے. تو جب بادشاہ کے دربار میں اس کے معزز مہمان آئیں گے تو کیا کریں گے؟ ان کے لیے مشہریاں بچھی ہوں گی، ان کے لیے صوفے لگے ہوں گے، اور وہ سر جھکائے ہوئے ہوں گے، اور جہاں ان کو لے جا کے بٹھایا جائے گا جیسے شادی کے منڈپ میں جس کے ہاتھ میں ہوتا ہے نظام، وہ جہاں بھی لے جا کے بٹھاتا ہے بیٹھنے والا بیٹھ جاتا ہے. تو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دربار کے یہ مصاحبین اور معززین جو ہیں یہ علماء کو لا کر کے بٹھایا ہے، یہ ہمدم بنے ہیں، مصاحب ہیں بادشاہ کے. اور ایک ہوتا ہے بادشاہ کے دربار میں چوری کرنے والا چور. چور جب آئے گا تو کھڑکی میں دیکھے گا، وینٹیلیٹر میں دیکھے گا، کون سے راستے سے نکل سکتا ہوں، کہاں سے جا سکتا ہوں، کون سا تالا توڑ سکتا ہوں. تو کہا یہ چور ہیں سب جو ادھر ادھر تلاش کرتے ہیں بادشاہ کے محل میں، اور علماء یہ سب معززین وزراء کی طرح ہیں، مصاحبین کی طرح ہیں، وہ شان و شوکت کے ساتھ بیٹھے ہیں، ادب کے ساتھ بیٹھے ہیں. ان کو جو حاصل کرنا تھا انہوں نے حاصل کر لیا. باقی یہ چوروں کا کام یہ ہے کہ کڑی کہاں ہے، لاک کہاں ہے، چابیاں کہاں ہیں، دروازے کیسے اوپن ہوں گے، کون سا چور خانہ ہے، کہاں چیز رکھی ہے، کہاں سے اٹھانی ہے، کدھر سے نکالنی ہے، ان کا کام. اب دیکھو بات کتنی اچھی سمجھا. پھر ہمارے مشائخ میں کچھ لوگ ایسے رہے کہ انہوں نے مثالوں سے بات کو بہت اچھی طرح سمجھا. حضرت مولانا قاسم العلوم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، ان کے پاس ایک آدمی تھا، ایک خادم تھا. اب علم اتنا ہے نہیں، چلتے چلتے اس نے سوال پوچھ لیا کہ حضرت اولیاء کرام کو کچھ کشف ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی ان کا کشف جو ہے وہ غلط بھی ہو جاتا ہے، اندازہ غلط بھی ہو جاتا ہے. اور آپ نے یوں کہا تھا کہ نبیوں کو بھی الہام ہوتا ہے لیکن ان کا الہام غلط نہیں ہوتا، تو نبی کے اور ولی کے کشف میں کیا فرق؟ اب یہ تو بس علمی بات پوچھ لی. اب پوچھنے والا اتنا بڑا عالم نہیں ہے لیکن بات بڑی عالمانہ پوچھی ہے. اب سمجھانا ہے اس کو ایک عامی زبان میں، ایسے سمجھانا ہے کہ بات پلے پڑ جائے. چلتے ہوئے جا رہے تھے تو سامنے دور ایک دروازہ تھا.
حضرت نے پوچھا کہ یہاں سے یہ بتا کہ وہ دروازے تک کتنے قدم کا فاصلہ ہو؟ تو انہوں نے کہا اندازاً 25-30 کا ہوگا. کہ نہیں ڈیفینیٹ بتا سکتے ہو کہ 25 ہی ہے یا 30 ہی ہے؟ کہ نہیں اس میں آگے پیچھے ہو سکتا ہے، 30 سے زائد بھی ہو سکتا ہے، 25 کے اندر بھی ہو سکتا ہے. کوئی بالکل فائنل عدد میں نہیں بتا سکتا کیونکہ یہ ذرا دور ہے، اس لیے میں اندازہ ہی لگا سکتا ہوں. اب بالکل قریب پہنچ گئے، 2 قدم خالی رہ گئے. روک کر پوچھا کہ اب بتا سکتے ہو دروازے میں اور ہم میں کتنا فاصلہ؟ کا 2 قدم. کا 3 ہو سکتے ہیں، 4 ہو سکتے ہیں؟ کا نہیں 2 سے آگے نہیں بڑھے گا، بالکل یقین ہے 1 اور 2، اس میں تیسرا نہیں ہوگا نہ چوتھا ہوگا. فرمایا یہ نبی کا اور یہ ولی کے کشف کا فرق ہے. کیسے؟ فرمایا کہ ولی کو اتنی دور سے چیز دکھائی جاتی ہے جتنا کہ تیرے کو دور سے دروازہ نظر آ. اتنی دور سے چیز دکھائی جاتی ہے تو وہ اندازہ تو نے لگایا، اب تیرا اندازے میں غلطی بھی ہو سکتی ہے، تیرا اندازہ ڈیفینیٹ نہیں ہو سکتا، اس کے اندر کمی بیشی ہو سکتی ہے. اور نبی کو اللہ دکھاتے ہیں اتنی پاس سے کہ جہاں 2 قدم پر تو نے دروازے کو دیکھا تو تو نے کہا اس میں ذرا بھی شک نہیں. نبی کو اتنے قریب سے چیز دکھاتے ہیں تو ان کے الہام میں غلطی نہیں ہو سکتی، اور ولی کے الہام میں تخمینے کے اندر غلطی ہو سکتی. اب بات کو کتنا اچھا سمجھا ہے. تو مثال کیوں دیتے ہیں؟ مثال اس لیے دیتے ہیں کہ بات سمجھ میں آ جائے، پلے پڑ جائے، عمل کرنا آسان ہو جائے، عقیدہ ہو تو دل میں جم جائے. ایک خادم تھے حضرت مولانا قاسم العلوم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے، انہوں نے جو ہے خدمت کر رہے تھے، پنکھا جھلتے جھلتے ایک بات پوچھ لی. یوں کہا حضرت ایک بات سمجھ میں نہ آئے ہمیں. فرمایا پوچھو کیا بات؟ بات اصل میں یہ ہے کہ ہر آدمی اپنی قبر میں سوتا ہے، جو مرے گا اپنی قبر میں سوئے گا اور جو ملے گا اس کو ملے گا. لیکن یہ جو لوگ وصیت کرتے ہیں کہ مجھے نیک آدمی کے پڑوس کو اندر سلایا جائے، میری قبر فلان اللہ والے کے پڑوس کے اندر بنائی جائے، اس کی کیا وجہ ہے؟ سب اپنی اپنی قبروں میں سوتے ہیں، یہ اپنی قبر میں سوئے گا، وہ اللہ کا ولی اپنی قبر میں سویا ہے، تو اس کے پڑوس میں اس کی قبر بنانے سے کیا فائدہ ہے؟ حضرت چپ ہو گئی. یہ ایک عالمانہ سوال ہے، بڑی لمبی بات ہے. حضرت نے فرمایا کہ یہ تم پنکھا جل رہے ہو نا، کیا مقصد ہے تمہارا؟ کہا حضرت مقصد یہ ہے کہ آپ کو ہوا پہنچے. کہا کہ اچھا اور کوئی مقصد ہے اس کے پیچھے؟ جو 5 تیسرے چوتھے 5ویں لوگ بیٹھے ہیں یہ اطراف میں، ان کو ہوا پہنچانا مقصد ہے؟ فرمایا نہیں. کہا لیکن جب تم ہوا پنکھے سے جھلتے ہو تو ان کو ہوا ملتی ہے کہ نہیں ملتی ہے؟ ہاں ملتی ہے. کہا تمہارا مقصد نہیں ان کو پہنچانا، پھر بھی ملتی ہے، محروم نہیں ہے یہ لوگ بھی. ہوا مجھے پہنچا رہے ہو، ان کو مل رہی ہے ہوا. فرماتے ہیں جب قبر اللہ والے کی ہوتی ہے اور اللہ رحمت کی ہوائیں جب چلاتے ہیں تو قریب میں جو ہوتے ہیں وہ محروم نہیں رہتے. تو کبھی مثالوں سے بات کو اتنے بہتر طریقے پر سمجھا جا سکتا ہے اور سمجھایا جا سکتا ہے جتنا آپ بیان کرو اور اصول اور ضابطے سمجھو سمجھ میں نہیں آئے گا. ابھی کتنی اچھی طرح سمجھ میں آیا. اللہ تعالیٰ نے یہاں غیبت کو مثال کے ساتھ سمجھایا. فرمایا اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، جواب بھی آگے دیا ہے، فکر ہو تمہارے بھائی کی لاش یہاں پڑی ہو. تاریخ میں عجیب عجیب واقعات ہوئے ہیں، جہاں قحط سالیاں ہوئی ہیں وہاں لوگوں نے مردے بھی اکھاڑ کے قبروں میں سے کھائے ہیں، وہ مسئلہ الگ ہے. لیکن عامةً جو بات ہے پیٹ بھرا انسان ہو اور اس کو کھانے کی ضرورت ہو اور بھائی کی لاش پڑی ہو سامنے، تو گوشت کا شوقین کیا اپنے مردہ بھائی کی لاش میں سے کوئی ٹکڑے نکال کر کھائے گا؟ نہیں کھائے گا. پسند کرے گا؟ قرآن کریم نے جواب دیا ہرگز پسند نہیں کرے گا. فرماتے ہیں یہ غیبت کرنا ایسا ہی ہے جیسے اپنے مردار بھائی کا گوشت نوچ نوچ کر کھانا. جتنا یہ ناپسندیدہ ہے اللہ کے نزدیک غیبت کرنے والا اتنا ہی ناپسندیدہ ہے. اور یہی وجہ ہے
کہ فضائل رمضان میں وہ روایت ذکر فرمائی ہے کہ 2 عورتوں کو بہت زیادہ روزہ لگا تھا. حضور نے فرمایا کہ بڑے طباق منگواؤ، بڑے پیالے منگواؤ، طے کراؤ ان کو. جب طے کرائی تو اندر کچے گوشت کے ٹکڑے نکلے. انہوں نے کہا ہم نے گوشت تو کھایا نہیں تھا، یہ نکلا کہاں سے؟ فرمایا تم نے اپنے بھائیوں کا گوشت کھایا تھا، اور بھائی سامنے نہیں ہے تو ایسا ہے جیسے مردہ، کیونکہ وہ بھی زندہ نہیں ہے، وہ بھی کل عدم کے درجے میں ہے، اور جو بھائی سامنے نہیں ہے وہ بھی کل عدم کے درجے میں ہے، پھر بھی اس کی برائی کرنا یہ اس کے گوشت کے کھانے کے مرادف ہے. ایک جگہ کھانے کے لیے لوگ بیٹھے تھے اور انتظار تھا کہ کوئی میٹھا لایا جائے گا، کوئی اور چیز لائی جائے گی، اور کچھ لوگوں نے غیبت کا شاخسانہ چھیڑا. تو وہاں ایک اللہ والے بیٹھے تھے، انہوں نے کہا میٹھے سے پہلے آپ نے گوشت کھانا شروع کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، بڑا خطرناک جرم ہے. میں عرض کر رہا تھا حضرت مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ تو فرماتے تھے کہ آدمی غیبت کر کے اپنے دل کی چونکہ براس نکال رہا ہوتا ہے، اس بنا پر اس کو توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی، تو وہ گناہ اور خطرناک ہے جس میں آدمی توبہ بھی نہ کرے. وہ مرض اور زیادہ خطرناک ہے جس میں آدمی علاج بھی نہ کرے. اسے پتہ ہی نہیں چلے کہ وہ مریض ہے تو علاج کیا کرے گا؟ وہ علاج تو وہ کرے گا جو سمجھے گا کہ میں خطرناک مرض کا شکار ہوں تو علاج کرے گا. لیکن جب علاج بھی نہیں کرتا کیونکہ اسے مرض کا پتہ ہی نہیں ہے کہ میں مریض ہوں. اس لیے یہ تمام شاخسانے اور یہ تمام معائب جتنے بھی ہیں، ان سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. ہم سب ہی اس میں مبتلا ہیں کسی درجے میں. حضرت نے تو لکھا کہ عوام تو عوام، لیکن خواص کی مجالس بھی ان برائیوں سے خالی نہیں رہتی. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں ان معائب سے محفوظ فرمائے. اکبر حسین لوکھن والے بیمار ہیں، ان کے لیے شفا کے واسطے دعا فرمائیں. اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. اور محترمہ حاجومہ بنگلی یہ اسپتال میں دل کے عارضے کی وجہ سے داخل ہیں، ان کے لیے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار. اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمہ فی الدین والدنیا والآخرہ. توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین غیر خزایا ولا ندامہ ولا مفتونین. اللہم اشف اعلالنا واسقامنا، اللہم اشف مرضانا وارحم موتانا. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے، کرم کے، عافیت کے فیصلے فرما. اے اللہ ہمیں روحانی جسمانی امراض سے شفا عطا فرما. اے اللہ ہماری زبانوں کو برائیوں سے بچا دے. اے اللہ ہماری آنکھوں کے گناہوں سے حفاظت فرما دے. اے اللہ شرمگاہوں کے گناہوں سے حفاظت فرما دے. اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما دے. جان مال عزت آبرو اور ہماری حیا کی حفاظت فرما دے. با حیا اور با اخلاق زندگی عطا فرما. معائب سے حفاظت فرما دے اور محاسن پیدا فرما دے. با اخلاق زندگی عطا فرما. تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا اور ہمیں اپنا بندہ بنا دے. اے اللہ ذاکرانہ اور شاکرانہ زندگی عطا فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی اور زندگی کے ہر شعبے میں نصیب فرما. ہم سے راضی اور خوش ہو جا، ہمیں اپنا بندہ بنا دے، اپنی رضا والی زندگی عطا فرما دے. تیری مان کر زندگی گزارنا ہماری زندگی کا نصب العین بنا دے.
اے الہ العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما، اور جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، اور جو مقروض ہیں غیر سے قرضوں کے پورا ہونے کی سبیل پیدا فرما، جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ، جب وقت آخر ہو کلنے والی موت عطا فرما۔ اے اللہ اس پورے مجمع کی مغفرت فرما اور امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما، دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں منظور فرما برحمتک یا ارحم۔ کا سامان ہے اور دلوں کی زندگی ہے، اس بنا پر ذکر کی کوئی مقدار ویسے نہیں رکھی۔ نماز کی ایک مقدار ہے، ایک وقت ہے، روزے کا ایک مقدار ہے، ایک وقت ہے، زکوٰۃ کی ایک مقدار ہے، ایک وقت ہے، لیکن ذکر کے بارے میں فرمایا ذکرن کثیرا، کثرت سے ذکر کرو، جتنا کرو کم ہے، اور جو لمحات زندگی کے مل جائیں اس کو اللہ کی یاد میں گزارو، بجائے اس کے کہ اس کو فضولیات میں غلط کاموں میں استعمال کیا جائے۔ اوقات کا خوب خیال رکھا جائے۔ موجودہ دور کی بڑی خوبی اور کمال یہ ہے انسان کا کہ اپنے اوقات کو بچا لے اور اس کو ذکر اللہ میں اور اللہ کی یاد میں اور اللہ کے دھیان میں لگائے۔ ایک خاص طرز سے یہاں تھوڑی دیر کے لیے تحلیل لسانی ہم لوگ کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو طریقے بتائے گئے ہیں اس کے مطابق ذکر تو اپنی جگہ ہوتا ہے، کرتے رہیں گے۔ اور طریقہ بتایا ہے اس کا کہ 200 مرتبہ جو ہے لا الہ الا اللہ کا ورد رہے گا 24 گھنٹوں میں کم سے کم، اور 200 مرتبہ استغفار کم سے کم، اور 200 مرتبہ درود پاک کم سے کم، اس سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں۔ جو درود شریف پڑھنا آسان معلوم ہو وہ پڑھیں، جس سے محبت ہو، تعلق ہو، زبان پر جاری ہو، اس کو پڑھا جائے۔ اور قرآن کریم کی تلاوت غیر حافظ کم سے کم 5 پارہ کرے، اور حافظ قرآن 1 پارے سے کم نہ کریں، اور جتنا زیادہ کریں بہرحال اچھا ہے۔ کم مقدار اتنی بتائی، زیادہ جتنا بھی چاہیں کریں، لیکن استقامت کے ساتھ اور دوام کے ساتھ کرنا چاہیے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں جو ہے وہ عطا فرماتے ہیں۔ کسی پتھر کے اوپر لگاتار کئی سالوں تک پانی اگر گرے گا تو اس کے اندر گہرا سوراخ جو ہے وہ پیدا ہو جائے گا۔ بس تو کام کرنا چاہیے، لگاتار تھوڑا کرو۔ خیر العمل ما دام علیہ صاحب، فرماتے بہترین عمل جس کو سرکار پسند فرماتے تھے یہ وہ عمل ہوتا تھا کہ جس کے اوپر کرنے والا ہمیشگی کر رہا ہو۔ تھوڑا کرو، لیکن حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ بھی فرماتے تھے کہ میرے پیارو ہمیشگی کے ساتھ کرو، مداومت کے ساتھ کرو، تو اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ اس میں کوئی شیخ بھی کچھ نہیں کرتا اور کچھ دوائی بتا دی، اب مریض جو طریقہ ہے اس کے ساتھ استعمال کرے گا تو اللہ نے اس میں خواص رکھے ہیں، اس کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ شفا دیتے جائیں گے۔ اور ترقی کوئی اس کے اندر ایسا نہیں کہ سیڑھی لگی ہے اور یہ اوپر چڑھ رہے ہیں اور نظر آئے، یہ تو باطنی ترقیات ہیں۔ اور سب سے بڑی ترقی یہ ہے کہ آدمی کے اندر یہ استعداد بن جائے کہ وہ فضول چیزوں کو چھوڑے اور اللہ کی یاد کے لیے ٹائم نکال لے۔ گھنٹوں گزر جاتے آدمی بیٹھا ہے، نہیں یاد آتی اللہ کی، تو یہ کتنا بڑا اللہ کا انعام کہلائے گا کہ اللہ نے اس کو یہ جھمیلوں سے نکال کے اپنی یاد کے لیے بٹھا دیا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس سے بڑی ترقی کیا چاہیے کہ ہم کو دنیا کی فضولیات سے نکالا اور اپنے قریب کر دیا، اپنے نام لینے کے قابل بنا دیا۔ اس سے بڑی اور کوئی نعمت نہیں ہو سکتی۔ تو جتنا وقت مل جائے اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ اللہ مجھے، آپ کو، پوری امت کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ اپنا وقت اللہ کی یادوں اور اللہ کے دھیان کے ساتھ گزرے۔ تو اب سے تھوڑی دیر تک انشاءاللہ ذکر کریں گے، اور اس کے بعد مراقبہ، یعنی اللہ کے دھیان میں آدمی دنیا کے دھیان میں نہیں، گناہوں کے دھیان میں گھنٹوں کے گھنٹوں گزار لیتا ہے۔ اور یہاں جو ہے اللہ کے دھیان میں بیٹھنا ہے تو لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ تو کیا طریقہ ہے، کیسے بیٹھنا ہے، کیا کرنا ہے۔ میں کہا دکان کے اوپر گراہک کے انتظار میں آدمی 8-8 گھنٹے بیٹھتا ہے، کبھی نہیں پوچھتا کہ کیسے بیٹھیں گے۔ تو اب سے تھوڑی دیر تک انشاءاللہ یہ ذکر کریں گے۔ ایک شعر کے ساتھ یہ ذکر شروع ہوگا، محمد الرسول اللہ پر ختم کریں گے۔ ماں بہنوں کا ذکر زور سے نہیں ہوگا،
نہ وہ جو ہے حرکت دیں گے. اب ہم نے عورتوں کو مستقل بنایا نہیں ہے، لیکن ان کا ذوق تھا، اس بنا پر ان کے بیٹھنے کا الگ انتظام جو ہے وہ کیا ہے. ہمارے حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ بھی کیا کرتے تھے، اور انتظام الگ ہوتا ہے. اور کوئی تصادم اگر آنے جانے والے مردوں خواتین میں نہ ہو اور کوئی خطرہ اور خوف فتنہ نہ ہو تو اس میں کوئی حرج کی بات بھی نہیں ہے. اس لیے یہ بھی اپنی اصلاح کی محتاج ہیں، اپنے آپ کو محتاج سمجھ کر آتی ہیں. اور تو جو بھی آئے گا اللہ تعالیٰ طالب جو بن کے آتا ہے اس کو اس کی طلب کے اعتبار سے اپنے خزانوں سے دیتے ہیں. کوئی کسی کو کچھ نہیں دیتا، اصل میں تو اللہ دیتے ہیں، تربیت اللہ کرتے ہیں، غیب سے انتظام ہوتا ہے. ہزار بار بشویم دز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وازواجہ واتباعہ واہل طاعتہ وعلماء امتہ اجمعین وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اب سے تھوڑی دیر تک انشاءاللہ مراقبہ کریں گے. اللہ کی رحمت کے انتظار میں بیٹھنا ہے، صرف تصور کرنا ہے، آنکھیں بند ہو، جسم میں نقل و حرکت نہ ہو، اور صرف سر کو دل کی طرف ذرا سا جھکائیں اور ایک ہی تصور رکھیں اللہ کی رحمت برس رہی ہے، دل میں سما رہی ہے اور دل اللہ 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 کر رہا ہے. اس کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ جب دل کو اللہ کا دھیان نصیب ہوگا تو جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ سے بے دھیان ہونے کی وجہ سے ہوتے ہیں. جب اللہ کا دھیان نصیب ہوگا تو گناہوں سے اللہ بچا دیں گے. جب اللہ کا دھیان نصیب ہوگا تو نیکیوں کی اللہ توفیق دے دیں گے. اللہ کی رحمت برس رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ
اللہ در ذکر حق مشغول شو مشغول شو مشغول شو، اللہ کی یاد میں مشغول ہو جا۔ اصل کام تو انسان کی زندگی کا اللہ کی یاد ہی ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ ہم نے اس کو دوسرے کاموں میں لگا دیا ہے۔ مقصد زندگی و طاعت حق نہ تو فکر جہاں میں پڑنا۔ عزیز و دوست یار یہ دنیا دار فانی ہے، دل سے مت لگاؤ تم لحد میں جا بنانی ہے۔ تو روزے رکھ نمازیں پا، خدا کو یاد کر ہر دم، کہ یہ نیکی تجھے ایک دن کام آنی ہے۔ دل بے نور کو پر نور کر دے، دل مغموم کو مسرور کر دے۔ فرما دل میں شمع دور کر دے، اور یہ گوشہ نور سے معمور کر دے۔ میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمتیں دور کر دے۔ ہے میری گات میں خود نفس میرا، الہی سے کو بے مقدور کر دے۔ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گئی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے۔ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو،
بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ کون مقبول ہے کون مردود ہے، اور بے خبر کیا خبر تجھے کو کیا کون ہے؟ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے؟ میرا رب سن رہا ہے میری دعا، جانتا ہوں خاموشیوں کی زبان، اب میری راہ میں کوئی حائل نہ ہو، بحر و بر کیا بلائے صبا کون ہے؟ مراقبے میں جب آنکھیں بند ہو تو سوچنا چاہیے میں نے اپنے اختیار سے آج آنکھیں بند کی ہیں اور چاہوں گا تو کھولوں گا۔ ایک دن وہ آئے گا کہ میں چاہوں تو کھول نہیں سکتا، لوگ میری آنکھ بند کر رہے ہیں۔ اجل نے نہ کسرائی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر فاتح بیمارا، ہر دل کے کیا جان حسرت سدارا، اور درا کا درا رہ گیا سارا، اور خدا کی لگانے کی دنیا نہیں، اور یہ عبرت کی جائے تاشا نہیں ہے، نہ دلدار شہرا جوئی رہے گا، نہ پروی شہر گوئی رہے گا، نہ کوئی رہا ہے نہ کوئی رہے گا، رہے گا تو ذکر میں کوئی رہے گا، جب آگے لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جائے تماشا نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار، اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، نسألک العافیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہم سخطك وغضبك والنار، اللهم قلوبنا لم تملكنا من معصية اللہ بہت بڑے مجرم ہے، اللہ تقیم، اللہ پرہیزگار ہے، اللہ مہربان ہے، اللہ ایماندار ہے، اللہ صداقار ہے، اللہ پرہیزگار ہے، اور اللہ ہماری برائی کو درگزر کرنا دے، لمحہ لمحہ
کیے ہیں، ایک ایک منٹ پر ہم نے گناہ کیے ہیں، یہ سب کا گناہ ہے جو ہم سے ثابت نہیں ہوا، کون سی خبریں ہیں جو ہم نے نہیں کری، کون سی لفظیں ہیں جو ہم نے نہیں کی، اللہ جان کر بھی گناہ کیے، انجانے میں بھی گناہ کیے، تو دیکھتا رہا اور گناہ کرتے رہے، میری نعمتیں استعمال کرتے رہے اور گناہوں کا سلسلہ ختم نہیں کیا، مجھے نعمتوں کی بارشیں برسائی، ہماری